نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقال علي رضي الله تعالى عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرا، أنا الذي سمتني أمي حيدرا، كليث غابات كريه المنظرا، أكيلكم بالسيف كيل السندرا. عزیزان گرامی، میرے مسلمان بھائیوں، چونکہ آج 9 رجب المرجب ہے اور 13 رجب المرجب کی تاریخ میں کچھ علماء کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا دن ہے، اس حوالے سے کچھ معروضات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کے متعلق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شیر خدا ہیں جو یہ شعر پڑھا کرتے تھے: انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ شخص ہوں جس کا نام میری اماں نے حیدر رکھا ہے۔ کلیث غابات کریہ المنظرا، میں اس شیر کی طرح ہوں، اس جنگل کے شیر کی طرح ہوں جب جنگل کا شیر کسی کو ڈراتا ہے تو کیسی اس کی خوفناک شکل ہو جاتی ہے، تو میں جب جنگ میں لڑائی میں کسی دشمن کے سامنے آتا ہوں تو اسے بھی میری شکل اس شیر کی مانند خطرناک اور خوفناک محسوس ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں میری شکل کے صورت کو دیکھ کر وہ گھبرا جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے اور گر جاتا ہے۔ کلیث غابات کریہ المنظرا اکیلکم بالسیف کیل السندرا، اور میں دشمن کے گردن کو ناپ ناپ کر کے اس کو کاٹ کے رکھ دیتا ہوں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شیر خدا جو اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس کا نکاح تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویاں کتنی تھی اور اولاد کتنی تھی، صاحبزادے اور صاحبزادیاں کتنی تھی، اس کے متعلق میں آج آپ کے سامنے اہل سنت والجماعت کی نظریے کے مطابق کچھ ان کی جو معلومات ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا جس کا لقب ہے، یہ اس کا پہلا نکاح اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت سے ہوا تھا، اور جب تک اماں فاطمہ سے نکاح ہوا تھا تب تک کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ اماں فاطمہ سے 3 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ 3 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں حضرت زینب کبریٰ اور ام کلثوم کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ 5 اولاد ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جب اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت جب اس دار فانی سے رحلت فرما گئی تو اس کے بعد ام بنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، تو اس سے 4 بچے پیدا ہوئے، 4 صاحبزادے پیدا ہوئے: حضرت عثمان، حضرت عباس، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ام بنین کے بعد حضرت لیلہ بنت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، جس کے نتیجے میں جو 2 بچے پیدا ہوئے، حضرت عبید اللہ اور حضرت ابو بکر۔ اس کے بعد حضرت اسماء بنت عمیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، جس کے نتیجے میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک حضرت عبید اللہ اور دوسرے نمبر ایک حضرت یحییٰ اور دوسرے نمبر پر محمد اصغر، جس کے لیے کچھ علماء کرام کہتے ہیں عون نام لکھا ہے، عون، کچھ کہتے ہیں محمد اصغر، کچھ کہتے ہیں عون۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح فرمایا تھا حضرت ام حبیبہ بنت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس کے نتیجے میں دو بچیاں جو 2 صاحبزادیاں پیدا ہوئی، فرمایا وہ ایک حضرت ام الحسن اور دوسرے نمبر پر حضرت زینب کبریٰ، حضرت ام کلثوم کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس کے بعد حضرت ام سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، اس کے بعد حضرت رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، اس کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ بہرحال ان تمام نکاحوں کے نتیجے میں باقی ان کے علاوہ کچھ اور تقریباً 9 باندیاں تھیں، جس کے نتیجے میں بہت سی صاحبزادیاں بھی پیدا ہوئیں۔ مل ملا کے اکٹھے کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کل صاحبزادے 14 تھے، اور جو صاحبزادیاں تھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ 17 تھیں۔ اس حوالے سے جو شیعہ حضرات ایک بات منتشر کرتے ہیں کہ بھائی بچے جو صاحبزادے وہ بھی 17 تھے اور صاحبزادی بھی 17 تھی، ایسی بات نہیں ہے، صاحبزادے 14 تھے اور صاحبزادیاں 17 تھیں۔ اور یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متع کیا تھا، نعوذ باللہ ونستغفر اللہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متع کیسے کرتے، کیوں کرتے، کیا وجہ تھی؟
نہیں، کبھی بھی نہیں، شریعت کے اندر، اسلام کے اندر صرف 4 شادیوں کی اجازت ہے، 4 نکاحوں کی اجازت، اس کے اوپر اجازت نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو یہ جو نکاح کیے ہیں وہ پیدر پہ کیے ہیں، جب کسی کو طلاق دے دی یا کسی کوئی اگر اگر کوئی بیوی وفات کر جاتی اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری نکاح کرتے، باقی جو ہے نا اکٹھے جو 8 یا 9 بیویاں تھیں ان کو اکٹھے نہیں رکھا تھا، بلکہ اپنے اپنی جو اسلام کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شیر خدا کا لقب ہے جس کا، اس نے اس طرح کے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔